الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ ہے. آج اس کی 15 تاریخ ہے اور یہ حج کے مبارک مہینوں میں ہے. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. اور پھر ذی الحج میں تو بطور خاص فریضہ حج بھی ادا ہوتا ہے اور قربانی والا عمل بھی پوری امت مسلمہ کرتی ہے. حج کے تقریباً تمام اعمال اور قربانی والا عمل، یہ تمام جو مبارک اعمال ہیں ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اداؤں، ان کی یادوں اور ان کے مقبول اور محبوب اعمال اور عبادات کو دہرانے کا نام ہے. ان کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہے، ان کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام ہے. محبت الہی میں عروج پہ پہنچ کر اللہ کے خلیل اور جناب اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان
3 ہستیوں نے بطور خاص جو اعمال سرانجام دیے وہی حج ہے اور وہی قربانی ہے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کے ان محبوب بندوں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے، اور پھر اس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تصدیق کی مہر بھی لگا دی، اور عرش معلیٰ سے قرآن بنا کر اللہ نے تائید کی مہر بھی لگا دی۔ تو اب یہ سب کچھ ہمارے لیے محض یاد کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ مستقل عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو چونکہ اس سب کچھ کا تعلق زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے ہے، اس لیے یہ ایام، یہ مہینے جب بھی آتے ہیں تو امت مسلمہ اپنے ان محسنین کو اور ان پر گزیدہ ہستیوں کو یاد کرتی ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ ممبر و محراب سے ان کے فضائل مناقب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کی قربانیاں دہرائی جاتی ہیں، ان کی استقامت بتلائی جاتی ہے اپنے ایمان والے پودے کو پانی لگانے کے لیے، تاکہ ان کے بے مثل و بے مثال باکمال ایمان، ایثار، تقوی، طہارت کا ذکر ہو اور ہمارے دل میں موجود ایمان والے پودے کو پانی لگے اور یہ تن تازہ ہو۔ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی پر کئی عنوانات سے بات کی جا سکتی ہے، کئی پہلوؤں پر اور کئی طریقوں سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو کسی نئے عنوان سے عرض کیا جائے، تاکہ ہر سال وہی بات سن کر سامعین اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نئے پہلو سے بحث کر کے نئی چیزیں بھی ان کے سامنے آئیں، نئے بلبلے بھی ان کے سامنے آئیں، ایمان کی تازگی کا تازہ ترین سامان بھی مہیا ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء سابقین میں، انبیاء سابقین سے مراد وہ تمام انبیاء ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سابقین ہیں، ان کا وقت گزر گیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ یہ کبھی سابق نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کا وقت گزر گیا، بلکہ ان کا وقت شروع ہوا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کی نبوت کی، ختم نبوت کی یہ نرالی شان ہے کہ ان کے وقت کی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں۔ میرے آقا کی نبوت کا اعلان جب سے ہوا ہے، اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی میرے آقا کی نبوت کی نرالی شان ظاہر ہوگی، اس لیے کہ مقام محمود پر شفاعت کبریٰ کا تاج کوئی نبی نہیں پہنے گا، یہ صرف آمنہ کے لال کے سر اقدس پہ سجایا جائے۔ یہ ان کی نرالی شان ہے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر تشریف لائے ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے انبیاء سابقین، جو گزر گئے، پہلے تشریف لائے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرت دنیا سے پردہ تو فرما گئے، لیکن آپ کا زمانہ گزرا نہیں، جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے۔ عالم دنیا میں بھی، عالم قبر میں بھی، عالم حشر میں بھی، جنت میں بھی۔
اس نبوت کو دوام ہے۔ تو انبیاء سابقین میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سب سے نمایاں شان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یوں تو اولو العزم رسول 5 ہیں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی کہتے ہیں اولو العزم نوح والخلیل ممجد موسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، کہ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبی تو بالاتفاق اولو العزم ہیں، سب سے نرالی شان والے ہیں۔ پھر ان میں حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر جو باقی 4 ہیں وہ سابقین ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں شان حضرت ابراہیم کی، اس لیے کہ انہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ تمغہ سابقین میں کسی کو نہیں ملا، صرف اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ ہمارے نبی کی شان تو ان سے بھی نرالی ہے، اور یہ عنوان نہیں ہے ورنہ یہ ساری گفتگو ادھر ہی چلی جائے گی، میں ایک ٹچ دے رہا ہوں صرف۔ اللہ نے انبیاء سابقین میں سے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، جو معبود حقیقی اللہ کے پیار میں سب کچھ لٹا دے اسے خلیل کہتے ہیں، اور اللہ جس کے پیار میں اسے جتنا کچھ ضروری ہو وہ سب کچھ عطا فرما دے اسے حبیب کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ دیا، اور اللہ نے ہمارے پیغمبر کی خوشنودی اور خوشی کے لیے انہیں سب کچھ دیا۔ یہ حبیب ہے، وہ خلیل ہے، وہ خلیل ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی کہ میرے رب کی منشا ہے۔ یہ حبیب ہے کہ انہوں نے چاہت بھری نگاہوں سے یوں دیکھا کہ کاش بیت اللہ قبلہ ہوتا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ تبدیل کر دیا کہ میرا محبوب آپ خوش رہے۔ یہ حبیب کی شان نرالی ہے، اس پر بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن سابقین انبیاء میں حضرت ابراہیم کی شان ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ دوستی کا ایک خاص مقام ہے، خلع، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، اپنا خلیل بنا کر پھر نمایاں خصوصیات دی۔ سارے انبیاء سابقین میں سے حضرت ابراہیم کو نمایاں خصوصیات دی۔ دیکھیں، ایک ہمارے پیغمبر کی شان ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک پھر سابقین انبیاء میں حضرت ابراہیم کی شان ہے کہ ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ یہ 28واں پارہ ہے سورہ ممتحنہ، رب العالمین خود فرما رہے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہم نے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے. یہ اسوہ حسنہ ہے. ایک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا. اور پھر انبیاء سابقین میں اللہ کے خلیل کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا. بہترین نمونہ. اب کس بات میں اسوہ حسنہ ہے؟ اس پر میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ نے اپنے خلیل کی زندگی کو بہترین نمونہ جو قرار دیا وہ کس بات میں ہے؟ تو پہلی بات توحید پر استقامت میں بہترین نمونہ ہے. شرک سے بیزاری میں بہترین نمونہ ہے. توبہ استغفار اور زاری میں بہترین نمونہ ہے. استقامت و انابت میں بہترین نمونہ ہے. حلم و بردباری میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کی فرما برداری میں بہترین نمونہ ہے. اعلیٰ اور عرفہ درجات میں بہترین نمونہ ہے. کمالات میں بہترین نمونہ ہے. ایثار میں بہترین نمونہ ہے. رب کی توحید کے اقرار میں بہترین نمونہ ہے. میں سب جو کہہ رہا ہوں اس پر آیات بھی پڑھنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات توحید کی اشاعت میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کی اطاعت میں بہترین نمونہ ہے. اور ادب میں بھی بہترین نمونہ ہے. اتنا بہترین نمونہ ہے کہ باپ کے مشرک ہونے کے باوجود بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں. یہ کمال ہے ان کا. توحید کی اشاعت میں بہترین نمونہ ہے. جب اللہ کے خلیل نے اعلان توحید فرمایا تو ساری قوم بھی مخالف، سگا باپ بھی مخالف، حکومت بھی مخالف. تو بگڑے ہوئے حالات میں حق کہنا بڑا مشکل ہے. جب حالات موافق ہو اور میرے جیسا بندہ کوئی تقریر کرے اور سامعین سبحان اللہ بھی کہتے ہوں، واہ واہ بھی کہتے ہوں، اکرام بھی کرتے ہوں، تو یہ تو کام آسان ہے. لیکن جب قوم والے بھی پتھر مارے، قبیلے والے بھی پتھر مارے، یہاں تک کہ سگا باپ بھی گھر سے نکال دے پھر کلمہ حق کہے، یہ بڑا مشکل ہے. حاکم وقت بھی کہے کہ اسے جلا دو، یہ چپ نہیں کرتا. پھر بھی کلمہ حق کہے تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ اس قابل ہے کہ عرش سے رب کہتا ہے یہ میرے خلیل کا کارنامہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اس کو کہا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم. یہ میرے ابراہیم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
اور تیسری جگہ رب العالمین کہتے ہیں قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہیں اپنے سگے باپ کو مخاطب کر کے کہا پیارے ابا جان یہ نہ کر، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہیں مت پوجو، اسے پوجو جو بننے سے پاک ہے، سب کو بناتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وهو یطعم ولا یطعم. اسے پوجو جو کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے. اسے پوجو جو پینے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے. اسے پوجو جو بیماریوں سے پاک ہے لیکن سب کو شفا عطا فرماتا ہے. کبھی سگے باپ کو درس توحید دیا، کبھی قوم والوں سے کہا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان سے کیوں چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اسے پوجو نہ جس نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اس کی عبادت کرو نہ اسے پروردگار مانو جس نے تمہیں بھی بنایا اور زمین و آسمان کو بھی بنایا ہے. اسے چھوڑ کر انہیں کیوں پوجتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ اور کبھی یہی نغمہ حاکم وقت کو بھی سنا دیا. نمرود کے دربار میں بھی یہی کلمہ حق کہہ دیا. فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جا کے کہا ارے تو کیوں رب بنا بیٹھا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو موت و زندگی کا مالک ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. بدبخت نے پھانسی پر چڑھنے والے کو رہائی دے دی، رہائی پانے والے کو پھانسی دے دی. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اب انہوں نے ایسا سوال کیا جو اس کے بس میں نہیں. فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ارے مجرموں کو رہائی دینے والے، مظلوموں کو پھانسی پر چڑھانے والے نادان، ادھر دیکھنا میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں جا کے غروب کر دیتا ہے. تجھ میں ہمت ہے تو پھر واپس کر کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا. مگر اللہ کے خلیل نے توحید کا ترانہ اپنے گھر سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک ہر جگہ بلا خوف و خطر سنا دیا. اسی کو رب العالمین فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. میرے خلیل کی زندگی میں یہ بہترین نمونہ ہے کہ حکمت و بصیرت اور آداب کی رعایت کے ساتھ جہاں موقع ملے کلمہ حق کہیے.
حق کا ترانہ سنا دیجیے. ہاں آداب کی رعایت رکھیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے, مشرک ہے, اس کو بھی یوں کہیں یا ابتی, اے پیارے ابا جان. یوں نہیں کہ کوئی گستاخانہ لفظ بول دیا. آداب کی پوری طرح رعایت اور محبت بھرے لفظوں سے دعوت دی, مگر بات حق کی کہہ دی. اس میں وہ بہترین نمونہ ہے. اور جب بات نہیں مانی, باپ سے لے کر ارباب اقتدار تک کسی نے بھی, تو پھر مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. فرمایا شرک کرنے والوں, میں تم سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, اور جنہیں تم ہاتھوں سے بنا کر پوج رہے ہو ان سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اس قوم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بھی بعض نادانوں نے یہ کیا. اللہ ہدایت دے. انہوں نے ہاتھوں سے بنا کے پوجا. انہوں نے دو طرح کی پوجا کی. کچھ ناواقفوں نے ہاتھوں سے دفنا کے پوجا, اور کچھ ہمارے دوستوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر پیسے کو معبود بنا دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ سود نہ لیں تو کھائیں کہاں سے. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. ہمارا رازق پیسہ نہیں, رب ہے. یہ جو باطل نظام اور شیطانی نظام کے آگے سلنڈر کر دینا ہے اور پھر اس غلط نظام کی تعمیل بھی کرنی ہے کہ جناب یہ نہ کریں تو بھوکے مر جائیں. یہ بینکوں سے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھ کر سود نہ لیں تو کھائیں کہاں سے. یہ بھی شرک کا درجہ ہے. رزاق تو رب, اللہ جھنجھوڑتا ہے انسان کو. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. توحید کا اقرار, شرک کا انکار. اور شرک کی بڑی بڑی شکلیں ہیں اس دور میں بھی. کچھ اس دور والی تھی, کچھ اس دور میں نئی نئی شکلیں ہیں. ان میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے مال آئے حرام طریقے سے بھی آئے تو آئے, اور پھر اس کی تعمیل کرتا ہے کہ جناب یہ نہ کرے تو کھائیں کہاں سے. تو رب پھر جھنجھوڑتا ہے انسان کو, اسے جھنجھوڑتا ہے قرآن میں. قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ بندوں سے باتیں کرتا ہے, اسے اپنی اوقات یاد دلاتا ہے, پھر شکوہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا, تو نے کیا کیا. رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. انسان ذرا اپنے آغاز پہ بھی غور کرنا. تجھے کس نے بنایا, کن مراحل سے گزار کے پروان چڑھایا. قطرہ ناپاک کو اس خوبصورت وجود کے سانچے میں ڈھالنے والا کون ہے. کن مراحل سے گزار کر تیری رانا جوانی کو وجود دیا اس نے. فرمایا ایک قطرہ ناپاک پر کس نے کاریگری کر دی. هو الذي يصوركم
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ارے وہ کون ہے جس نے تیری ماں کی رحم میں تیری تصویر بنا ڈالی. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ارے اس رب کو یاد کرنا جس نے 3 اندھیروں میں. دنیا والے جب تصویر لینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ویزیبلٹی کلیئر کر دیں, روشنی خوب ہونی چاہیے ورنہ تصویر صاف نہیں آئے گی. فرمایا اپنے قدرتوں والے رب کی قدرت کو تو دیکھنا جس نے 3 اندھیروں میں تیری اتنی اعلیٰ تصویر بنا ڈالی کہ کائنات میں اس کا مقابل کوئی نہیں. قسمیں اٹھا اٹھا کے بنانے والے نے خود فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا انسان اس بھری کائنات میں تو اپنی نگاہ دوڑا, کائنات کی بہاروں کو, رنگینیوں کو, دلکش مناظر کو دیکھ, لیکن پوری کائنات میں تمہیں سب سے بہترین اور سب سے محجبین جو تصویر نظر آئے گی وہ انسان ہے. میری قدرت کا شاہکار انسان ہے. رب العالمین نے فرمایا ان مراحل سے گزار کر تجھے بہترین بنانے والا رب اسے تو یاد کرنا جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تیری تصویر بنائی اور تجھے رزق بھی پہنچایا, بھوکا نہیں مرنے دیا. اور پھر جب تو دنیا میں آ گیا تیرا دنیا میں آنے کا راستہ بھی آسان کر دیا. ثم السبیل یسرا, تجھے آسانی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا. اب تجھے کھانا چاہیے پر مانگنا نہیں آتا, پانی مطلوب ہے لیکن مانگنا نہیں آتا. تو پھر وہ کون ہے جس نے تیرے آنسوؤں میں کشش رکھ دی, تو رویا تیری ہر ضرورت کو پورا کر دیا. تجھے اٹھنا بھی نہیں آتا تھا, تجھے اٹھنا سکھایا, بیٹھنا سکھایا, پکڑنا سکھایا, بولنا سکھایا, چلنا سکھایا. پھر آہستہ آہستہ کر کے تیری رگوں میں خون کو قوی کرنا شروع کر دیا. ایک وقت تھا تو دنیا میں آیا تو رویا, تجھے غم دامنگیر ہوا کہ ماں کے پیٹ میں جس راستے سے خوراک آتی تھی اب تو وہ راستہ کٹ گیا. رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیج کر تیرے کان میں کہا میرے بندے گھبرا نہیں, ایک راستہ بند ہوا ہے تیرے لیے, ماں کی چھاتی میں 2 راستوں کا انتظام کر دیا ہے. یہ ساری اپنی قدرت کی کاریگریاں دکھا دی. تو جب عقل و شعور کی عمر میں آیا تو پھر تو نے کہا جناب یہ سود کے بغیر تو ہم کھائیں کہاں سے. تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر. انسان تو برباد ہو جا, تو کتنا ناشکرا ہے, تو اپنی تخلیق کو بھی بھول گیا. جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مرنے دیا, آج عقل و شعور میں پہنچا کر بھی تیرے رزق کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن آج یہ حکم توڑ کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو بھوکا مر جاؤں گا. تو رب شکوہ کرتا ہے قتل الانسان,
شالا برباد تھی میں بندیا، تو نے کیا کر دیا، یہ کس کو بھلا دیا۔ اور ایک اور آیت ذہن میں یہ بھی سن، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے قریب رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے غفلت میں ڈالا تجھے کہ تو نے اپنے کریم رب کو بھلا دیا۔ کون کریم ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ کریم جس نے تجھے بنایا، بنا کے سجایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ فرشتوں کو بھی تیرے سامنے جھکا دیا، جس نے تجھے اتنا اعلیٰ عرفہ بہترین معجبین دل نشین بنایا، تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ جس نے ہر لمحے لمحے پر تیرے اوپر انعامات کی بارش کر دی، آج اس کے حکم توڑ کے کہتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور یاد رکھے قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، رزق دینے والا۔ وہ رب کون ہے تیرا؟ تو جس نے دنیا میں رب کو چھوڑ کر حرام کمانے کو معبود بنا رکھا، وہ کہے گا اوہو لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں ہے میرا رب کون ہے۔ یہ سوال زبان پر صحیح اس کا جواب تبھی آئے گا جب دنیا میں رب کو رب مانا ہوگا۔ اللہ والوں کی عجیب شان ہے۔ رابعہ بصریہ ایک مشہور نیک خاتون گزری ہے، دنیا ولایت کا نمایاں نام ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وفات کے بعد کسی خادمہ کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہا قبر میں مجھے رکھا گیا، منکر اور نکیر آئے۔ انہوں نے کہا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ 42 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو کہا جسے 42 سال زمین کے اوپر نہیں بھولی، 4 فٹ نیچے آ کر بھول گئی ہوں کہ پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہمیں بھی ان لوگوں سے پیار ہے، شاید اللہ ان کے عمل کا کوئی عشر عشیر ہم گناہگاروں کو دے اور ہماری کشتی بھی کنارے لگ جائے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی شان والے ہیں اللہ کے ولی۔ میں نے گزشتہ جمعے ان کی 6 علامات آپ کے سامنے رکھی تھیں، اللہ کے پیاروں کی پیاری پیاری عادات، ان کو وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میری بات نہیں مان رہے، اور جنہیں تم ہاتھوں سے بنا کر پوج رہے ہو نا، ان سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو پوجنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ عبادت فقط اللہ کی، سجدہ فقط اللہ کا، عاجزی، انکساری، تواضع، عبادت، نیاز، نظر فقط رب کے نام کی۔ یہ عقیدے میں بالکل مومن کو خالص ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی ہے جس کے ساتھ عقیدے والے درخت پہ بہار آتی ہے، وہ ہے عقیدت۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدت۔ مومن کے ایمان کا درخت ہرا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں سے۔ عقیدے میں خرابی ہو تو سرے سے درخت ایمان کا پودا جل ہی جاتا ہے، عقیدت میں خرابی ہو تو ایمان والے پودے پہ بہار پھر بھی نہیں رہتی۔
یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن فی الحال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واضح عنوان ہے، پہلی بات جس میں اللہ نے ان کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا وہ ہے توحید کی اشاعت، توحید کا اقرار، شرک اور مشرکین کا شرک کا انکار اور مشرکین سے بیزاری، تو یہ بڑی ضروری ہے۔ دوسری بات جس میں اللہ نے اپنے خلیل کو نمونہ قرار دیا وہ کیا ہے؟ میں ایک جھلک دینے لگا ہوں بس، کیونکہ آخری لمحات وقت جو ہے وہ جمعے کی تقریر کا ایسے پرواز کرتا ہے، پتہ نہیں لگتا ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، آئندہ جماعت میں انہی پر انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو ہم بات کریں گے۔ ایک ان کی زندگی کا پہلو ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کو اللہ نے نمونہ قرار دیا، وہ ہے شکر۔ ہر حال میں رب کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، حالات جیسے کیسے ہوں۔ خلیل کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، جب بھی آیا ہے شکر آیا۔ دیکھیں اللہ نے اولاد والی نعمت جوانی میں نہیں دی، مانگتے رہے، سالہ سال تک دعائیں مانگتے رہے، مناجات کرتے رہے، جوانی میں اللہ نے اولاد والا میوہ نہیں دیا۔ مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی خلیل کی زبان پر شکوے کا شبہ بھی ہوا، بلکہ خلیل تو کہتے ہی اسے ہیں جو فنا فی اللہ ہو، جو رب کی رضا میں سب کچھ دے کچھ نہ بچائے، اسے ہی تو خلیل کہتے ہیں۔ چلو شکر پر تو بات ہوگی انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، بس یہ آخری سن لو، ایمان تازہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عجیب طبیعت کے پیغمبر تھے۔ فرشتوں کی محفل میں ذکر خلیل آیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کا خلیل کیا ہی بات ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے سے کہا جا تو بھی ذرا دیکھ کیا میرے خلیل کا مجھ سے کتنا پیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے، کیونکہ ما من نبی الا وراء الغنم، بخاری شریف میں ہے کہ ہر نبی نے اعلان نبوت سے پہلے بکریاں چرائیں، بعد میں بھی بعد انبیاء نے چرائیں۔ تو بکریاں چرا رہے تھے، فرشتے کو اللہ نے بھیجا، انسانی شکل میں آ گئے، اور اس نے آ کے امتحان جو لینا تھا، اس نے آ کے اللہ کی صفات کا اور اللہ کی تعریف کا اور پاکی کا ترانہ پڑھا، وہ جو آپ پڑھتے ہیں تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ ترانہ پڑھا نا، اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف ہو تو بندے کے دل کو قرار آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ترانہ سنا تو وہ تو سمجھ رہے تھے کوئی بندہ ہے، وہ جھوم گئے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اس کو کہا دوبارہ سنا، اس نے کہا ویسے فری میں سنا دوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ بکریاں چرا رہے، آدھی بکریاں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آدھی بکریاں تیری ہیں، دوبارہ سنا۔ انہوں نے دوبارہ یہی پڑھ دیا۔ اب معبود کی تعریف سن کر خلیل کو تو اور مزہ آ گیا، کہا ایک بار اور نہیں سناتے؟ اس نے کہا اور سناؤں گا، لیکن یہ اور جو آدھی بکریاں رہتی ہیں یہ بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، یہ باقی بھی تیری ہیں، دوبارہ سنا۔ اس نے پھر سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی سیر نہ ہوئے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں سے بندہ سیر نہیں ہوتا۔ کہا پھر سنا۔ اس نے کہا اب تو تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اب دو گے کہ آج میں پھر سناؤں؟ کہا تو نے بکریاں لی ہیں، چرانے والا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا چرانے والا تو چاہیے۔ کہا میں تیرا نوکر ہوں، آئندہ مجھے اپنے رب کی تعریف سنا۔ تو تب وہ بولا
اس نے کہا اللہ کے خلیل میں تو انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تو بس رب العالمین نے فرمایا جا تو بھی دیکھ کے آ میرا خلیل مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو انہیں رب کیوں نہ کہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے خلیل کی زندگی تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے کہ اس نے مجھ سے کس انداز کا پیار کیا۔ تم نے بھی اگر اللہ سے پیار سیکھنا ہے تو میرے خلیل کی درسگاہ میں آؤ اور رب کی محبت اور اللہ کے پیار کے گر سیکھو۔ اس کا کوئی ذرہ بھی مومن کو مل گیا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مبارک ذکر جاری ہے انشاءاللہ۔ بہترین نمونہ اللہ نے کہا وہ کن کن باتوں میں ہے، انشاءاللہ قرآن کی آیات اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ مبارک عنوان آئندہ جمعات کے خطبوں میں جاری رہے گا۔ آخر میں ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ یہ پرسوں اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد مفتی جاوید صاحب کے مدرسہ ابو ذر غفاری میں ایک جلسہ ہو رہا ہے جس میں مفتی شاہد مسعود صاحب مدظلہ العالی اور ثنا خان مصطفیٰ مولانا آصف رشیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور اعلان بھی کرنے کا حکم فرمایا، وہ یہ کہ ان کے ادارے میں بچیوں کے حفظ کے لیے انہوں نے بچیوں کے حفظ کی کلاسیں شروع کی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال سے زیادہ عمر کی بچی ہم لیں گے اور اس کو حفظ بھی کرائیں گے اور پرائمری تک سکول کی تعلیم بھی دیں گے۔ ان کے گھر والے اس میں ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، میں نے ان کی بچیوں کا ایک بار امتحان لیا تھا، بہت اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، ان کے گھر والے پڑھانے کے بہت ماہر ہیں۔ تو مقامی جو لوگ ہیں جو بچیوں کو وہاں پہنچا بھی سکتے ہیں پھر واپس لا بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رہائشی داخلہ نہیں ہے، تو وہاں اپنی بچیوں کو حفظ کے لیے ضرور بھیجیں۔ ایسے ادارے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔